اللہ الرحمن الرحیم۔ میگا سٹوریز میں خوش آمدید۔ ایک بحری جہاز میں سفر کے دوران بہت زیادہ ساز و سامان تھا۔ شروع میں تو جہاز کو کوئی مسئلہ نہ ہوا، لیکن جیسے ہی بحری جہاز سمندر میں تھوڑا دور تک پہنچا تو ایک شدید سمندری طوفان نے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیز طوفان ہونے کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا کہ اس کے کپتان نے تجویز دی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ سامان سمندر میں پھینک دیا جائے۔ انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ اگر ایک سوداگر کا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے تو یہ جہاز کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ جس تاجر کا سامان پھینکا جانا تھا اس نے اعتراض کیا کہ صرف اس کا ہی سارا سامان کیوں پھینکا جائے، اور تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو، صرف ایک شخص متاثر نہ ہو۔ تب باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ وہ چونکہ ایک نیا اور کمزور سوداگر تھا، اس لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اسے بھی سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ سوداگر نے لہروں کے بہاؤ سے خوب جنگ کی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ سوداگر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور اللہ سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ وہ اسے تکلیف دہ صورتحال سے بچائے۔ کئی دن گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے درختوں کے پھلوں اور خرگوش کا شکار کر کے گزارا کیا۔ وہ قریبی ندی سے پانی پیتا اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ہوئی ایک جھونپڑی میں سوتا۔ ایک دن تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا تو تیز آندھی چل رہی تھی اور اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس کی جھونپڑی میں آگ لگ گئی۔ اس نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ آگ نے اس کی پوری جھونپڑی مکمل جلا ڈالی۔ یہ دیکھ کر سوداگر زور زور سے چیخنے لگا، کیوں میرے رب، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سارا سامان ضائع ہو گیا اور اب میری جھونپڑی تک جلا ڈالی۔ میرے پاس اس دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا اور مجھے اس اجنبی جگہ پر تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اے رب کریم، یہ ساری آفتیں مجھ پر ہی نازل کیوں ہوئیں؟ اس رات تاجر غم سے بھوکا ہی سو گیا، لیکن صبح حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز ملا جس میں سے اسے بچانے کے لیے ایک چھوٹی سی کشتی اتاری جا رہی تھی۔ جب سوداگر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈ لیا اور اس کا ٹھکانہ کیسے پتہ لگایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے دھواں دیکھا، لہٰذا ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، لہٰذا ہم دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے ناجائز طریقے سے سوداگروں نے جہاز سے پھینک دیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ سوداگروں کا جہاز منزل تک نہیں پہنچا کیونکہ ڈاکوؤں نے اس پر چھاپا مارا اور ان کا سب کچھ لوٹ لیا اور لوگوں کو مار ڈالا۔ تو سوداگر روتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے رب، تمہارے سب کام اچھے اور حکمت سے بھرپور ہیں۔ میرے ساتھیوں، اگر آپ کے حالات بگڑ جائیں تو حوصلہ نہ ہاریں اور اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ
اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، جو کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ہر اندھیری رات کے بعد صبح کا اجالا ضرور ہوتا ہے۔ انسان کبھی مایوس نہ ہو، اللہ راستے سیدھے کرنے والا ہے۔ وہ آزمائش دیتا ہے اور بندے کو جانچتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار ہے کہ نہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔